میرا نام یاسر شمعون خان ہے. ناظرین، میں نے ایک عرصہ پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کچھ ٹک ٹاکر ہیں جن کو مرن مٹی چڑھی ہوئی ہے، اور لوگوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ کسی کے بیٹوں کو کیا کہہ دیا ہے. اور بھائی یہ کہاوت ہے، مرن مٹی چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو نئے جوان ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی راتوں رات آ جاتا ہے، اور پیسہ بھی ایک حرام کی کمائی سے آتا ہے، یعنی کہ طریقہ ایک کار ہی حرام ہوتا ہے، پھر وہ ٹک کے نہیں بیٹھتے، یا وہ کسی کو مار دیتے ہیں تو یا وہ کتے کی موت مرتے ہیں. ہم نے زمانہ قبل سے یہ دیکھا ہے. اب عمر فیاض نامی ایک سوشل میڈیا آرٹسٹ ہے، مان ڈوگر رجب بٹ کا گہرا ترین دوست، اور اس کے 7 کس نامعلوم افراد باقاعدہ طور کے اوپر اس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ کہانی ہے کیا؟ میں حرف بہ حرف پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو بھی ہم جائزہ تن بحث مباحثہ کر سکیں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. ٹک ٹاک پر دھمکیاں دے کر کلاشنکوف لے کر گھر کی دہلیز پر آنے کا الزام ہے. یہ یعنی کہ یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، اگر جج صاحب چاہیں تو اس کے اوپر 7-8 یہ بھی لگا سکتے ہیں. یوٹیوبر رجب بٹ، حیدر شاہ، مان ڈوگر سمیت 7 کس افراد کے خلاف مقدمہ درج. اچھا، اس میں جو یوٹیوبر ہے نا وہ ایک ہی ہے، اس کا نام رجب بٹ ہے، باقی جو ہیں وہ ٹک ٹاکر ہیں. اور ٹک ٹاکر بھی وہ ہیں جو گندی گندی ماں بہن کی گندی گالیاں نکالتے ہیں. مقدمہ سوشل میڈیا آرٹسٹ عمر فیاض کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. یہ پولیس ذرائع ہمیں بتا رہا ہے، میں کوئی بات اپنے پاس سے وربلی کرتا ہی نہیں ہوں. مان ڈوگر نے ٹک ٹاک لائیو کے دوران گالی گلوچ اور دھمکیاں دیں. یہ ایف آئی آر کا متن ہے جی. صبح کے وقت رجب بٹ، مان ڈوگر اور حیدر شاہ مسلح افراد کے ہمراہ گھر تک آگے. یہ بھی ایف آئی آر کا متن ہے. ملزمان نے دھمکیاں دی کہ ٹک ٹاک پر آنے کا مزہ چکھا دیں گے. یہ بھی ایف آئی آر کا متن ہے، اور یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پہ ویڈیو میں پروف بھی ہوتی ہیں. کچھ ریڈکشنز ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو ہم نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اس میں آتش گیر اسلحہ جو ہے وہ پکڑا ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے. ملزمان نے عزت مجروح کی جان کو خطرہ ہے. مدعی نے یہ دعویٰ کیا ہے جناب ایف آئی آر کے اندر کہ عزت بھی میری لے بیٹھا ہے اور جان کو بھی خطرہ ہے. مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اچھا ناظرین، اب میں آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر سارے ایک جیسے بیٹھ جائیں وہ ایک جیسی ہی زندگی گزارتے ہیں. آپ کبھی کسی کلاسیکل موسیقی کے گھرانے میں بیٹھ جائیں تو وہاں پر آپ کو لوگ گاتے بجاتے ہوئے ہی نظر آئیں گے. آپ کسی ہیرا منڈی میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو رقاصائیں ناچتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر آپ ٹک ٹاک کی دنیا میں چلے جائیں تو ٹک ٹاک کی دنیا میں اس کی ایک تاریخ بن چکی ہے. کوئی لمبی عمر نہیں ہے ٹک ٹاک کی، ایسے کہ 15 سے 20 سال ہی ہوئے ہیں ٹک ٹاک کو. قندیل بلوچ سے یہ شروع ہوتی ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ نگل چکی ہے. یہ ایسا نیولا اور ایسا سانپ ہے جو باقاعدہ طور پہ پورے کا پورا بندہ ہڑپ کر جاتا ہے. صبح سے لے کے رات تک ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھنے والے لوگ، رات کو قسمت کی دیوی اچانک چمکتی ہے اور راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. یہ مان ڈوگر اور رجب بٹ بھی اسی حادثے کا شکار ہیں. یہ وہ لوگ تھے، کبھی ان کے پاس کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا کرتا. مان ڈوگر تو خیر خاندانی اور جائیداد والا بندہ ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی زمینیں بھی ہیں، جائیداد بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن رجب بٹ تو اپنے منہ سے بھی اقرار کر چکے ہیں کہ میرے پاس باقاعدہ طور پہ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے ہوا کرتے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن پیسہ انسان کے اوپر ایک ایسا گھمنڈ، ایک ایسا جنون طاری کر دیتا ہے کہ وہ کسی کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا. پہلے شیر کا بچہ برآمد ہو گیا رجب بٹ سے، پھر کلاشن کوف کا پرچہ ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ نماز کی توہین کی تو اس کے اوپر معافیاں مانگتے پھرے پورے جگ سے. پھر تھوڑے دن پرانی بات ہے، اپنے ابا کے کان کے اوپر جس طرح انہوں نے ایسے ہاتھ مارا. ناظرین، یہ باپ کا بھی ایشو ختم نہیں تھا ہوا تو مان ڈوگر نامی ایک عجیب و غریب سا آدمی ہے، اسے بھی کوئی شرم اور لتھی چڑی کسی کی ہے ہی نہیں. جب گالیاں نکال رہا ہوتا ہے منہ اس طرح کھولتا ہے اتنے برے طریقے سے کہ دیکھ کر وامٹنگ کرنے کو دل کرتا ہے. آپ یقین جانیے، اصلی نسلی نکما اور اصلی نسلی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خاندان کا، بڑے خاندان کا بیکار اوباش لڑکا ہے یہ مکمل طور کے اوپر. اچھا، جس کو گالیاں وہ دے رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، عمر فیاض وہ اس سے زیادہ گندی گالیاں دیتا ہے.
یعنی کہ یہ ٹیم کی ٹیم ہی پوری جو ہے پورے کا پورا گروہ ہے جس کا سرگنا رجب بٹ ہے. یہ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو میٹ ایپ ہے, میٹ لائف, یہ ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے مالک کی میٹ ایپ ہے, اور اس کو بٹھا کر کہہ رہا ہے یہ تو پھر میری ہوئی نا, یہ تو میری. ان کے تعلقات اتنی دور تک ہیں, اور یہ اسمبلیوں میں ان کے تعلقات ہیں. یہ ہر دوسرے دن آپ کو گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ پولیس کے اعلیٰ سربراہان باقاعدہ ان کو اپنی فنکشنز میں بلاتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ یہ فحاشی کا اڈا بھی چلاتے ہیں, گندی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, لوگوں کی ماں بہن بھی کرتے ہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, یہ ڈیجیٹل باقاعدہ طور پہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں. اگر تحریک انصاف نے کوئی وبال مچانا ہے تو وہ ان کو پیسے دے گی, ان کی ٹیمیں موجود ہیں اور یہ شروع ہو جائیں گے. آپ یقین جانیے گا, میں تو ایف آئی کو کہوں گا کہ اگر ان کو مکمل طور پہ چھان بین کیا جائے, ان کے اندر سے وہ راز نکلیں گے جس کا حساب کوئی نہیں. ایک دوسرے کے اوپر گندے الزام لگائے. باقاعدہ عمر فیاض نے کہا کہ میں تمہارے اگر سارے الزام اوپن کر دوں, تمہاری شادی ہو چکی ہے رجب بٹ, تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. یعنی کہ باتیں اب گھروں تک, اندر تک آ گئی ہیں, باتیں ایف آئی آرز تک آ گئی ہیں, باتیں کلاشن کوفوں تک آ گئی ہیں, باتیں بندوقوں تک آ گئی ہیں, باتیں ایک دوسرے کے گھر کے سامنے جا کے ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے تک آ گئی ہیں. لیکن در حقیقت جو میرا ذرائع مجھے سٹوری بتاتا ہے, اب مان ڈوگر کی بھی دلیری دیکھیں, رجب بٹ کی بھی دلیری دیکھیں, یہ عمر فیاض کے گھر نہیں پہنچے, یہ ایک چونک پیچھے ہی کھڑے رہے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو باقاعدہ وائرل کر دی. یہی ویڈیو اگر کسی عام آدمی کی بنی ہوتی اور اس نے 6 انچ کی چھری پکڑی ہوتی, اس کا پورا خاندان پولیس نے اٹھا کے لے جانا تھا. ابھی تک نہ رجب بٹ کے گھر میں کوئی ریڈ ہوا ہے, ابھی تک نہ کوئی مان ڈوگر کی طرف ریڈ ہوا ہے, بلکہ مان ڈوگر دبئی نکل گئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے. اور دوسری بات, ان کی دلیری کا اندازہ کریں کہ گھر نہیں پہنچے, یہ ایک چونک پیچھے جا کے گالم گلوچ کرتے رہے, دھمکیاں لگاتے رہے, اور مارا چیمبر, اور چیمبر مار کے مینو دے دے, اس طرح کی گفتگو کرتے رہے. وہ بدماش, تم کس طرح کے بدماش ہو, تمہیں چیمبر بھی نہیں مارنا آتا. ہم تو پٹھان ہیں, ہمارا تو زیور ہی جو ہے وہ اسلحہ ہوتا ہے. ہر شخص نے ہر گاڑی میں اپنی میں رکھا ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ پسٹل, اور اسے زنگ لگ جاتا ہے. ہماری تو اپنے اسلحے کی جسے دستی کہتے ہیں اس کے اوپر اتنی گرپ مضبوط ہوتی ہے, الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, کہ ہم نے تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, چاہے جتنا مرضی لڑائی جھگڑا ہو جائے. ناظرین, یہ ٹک ٹاک وطن عزیز پاکستان میں بہت اچھی یوز ہو سکتی تھی. اس کے اوپر موٹیویشنل سپیکر پیدا ہو سکتے تھے, اس کے اوپر باقاعدہ علماء اکرام بیٹھ سکتے تھے. اب ناصر مدنی صاحب بھی ایک معروف ٹک ٹاکر بن چکے ہیں, اور وہ ہر وقت ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, جبکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں. اب یہ اتنا بڑا مافیا, اتنا بڑا گروہ بن چکا ہے کہ جو شخص ان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے, یہ دوسرے ہی لمحے دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے آئی کے تھرو تمہارے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے جس سے تمہاری بچیوں کے ہونے والے رشتے متاثر ہو جائیں گے, جس سے تم اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فہیم کھوکر ایڈوکیٹ کے خلاف ویڈیوز بنی, اور اس طرح کی ویڈیوز بنی کہ توبہ 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 توبہ, لیکن اس کی شخصیت کے اوپر کیا فرق پڑا. وہ ایک سچا اور کھرا آدمی ہے, ایمان کی طرح پختہ ہے, اور بالکل ایسے ہی پختہ رہے گا. ناظرین, میں ان لوگوں کو بے نقاب بھی کرتا رہوں گا, اور یہ بات میں ظاہر کرتا چلا جاؤں, بتاتا چلا جاؤں. یہ میرا اندیشہ نہیں, میرا یقین ہے. یہ باقاعدہ طور پہ دشمن ممالک کے فنڈڈ لوگ ہیں, اور یہ ساری اوچھی حرکتیں کرتے ہیں. ان کے پیچھے باقاعدہ طور کے اوپر ایجنسیز موجود ہیں, ان کو رپورٹ کرنے کے اوپر ان کے اکاؤنٹ بھی فریز نہیں ہوتے. اگر یہ اتنے طاقتور ہیں, اور یہ طاقت دینے والا کون تھا؟ یہ تو آج سے چند سال پہلے موٹر سائیکل اور سکوٹر کے اوپر پھرا کرتے تھے. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.